السلام علیکم جی، میں ہوں عثمان خان اور آج ہم بات کریں گے افغانستان میں امارت اسلامی افغانستان اور ان کے جو بڑے علماء کرام ہیں، مفتیان ہیں اور بڑے جو وہاں پر اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، ان کا ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ اور اس اجلاس میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں اور اس اجلاس میں کن کن چیزوں کی منظوری دی گئی ہے، اس پر تفصیلی طور پر بات کریں گے۔ کچھ روز قبل افغانستان میں جگہ تو نہیں بتائی گئی چونکہ جن سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے جگہ نہیں بتائی اور اس بات کا بھی نہیں بتایا کہ اس اجلاس کی صدارت کس نے کی۔ البتہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو بڑے ذمہ داران تھے وہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے جو بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں ان میں کچھ فیصلوں کی طرف میں جاتا ہوں۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے وہ ایک تو اس بات پر اتفاق رائے قائم ہوا کہ افغانستان کے اندر سے کسی بھی مسلمان ملک، ہمسائے ملک پر کسی قسم کی کوئی کارروائی یا کوئی تخریب کاری نہیں ہوگی، نہ اس کی اجازت دی جائے گی۔ دوسری جو اہم چیز ہے کہ افغانستان کے اندر سے کوئی بھی فرد کسی بھی دوسرے ملک جا کر کسی قسم کی عسکری جو کارروائیاں اس میں شامل نہیں ہوگا، اس کی امارت اسلامی بھرپور مخالفت کرے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس بھی ہے، آج ہم اس پہ تفصیلی طور پر بات کریں گے۔ چونکہ حالیہ دنوں میں جو پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی، جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان تجارتی سرگرمیاں بھی مفلوج ہو گئی تھی اور جو کاروبار کے ساتھ ساتھ دیگر ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی تھی وہ بھی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، تو یہ ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں بڑے اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ اس اجلاس کا جو اعلامیہ ہے وہ بھی ہمارے تک پہنچا ہے، جس میں بات کروں۔ اعلامیے میں جو انہوں نے سب سے اہم چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک اسلامی امارات اور ایک شرعی نظام ہے۔ جو افغان عوام جنہوں نے کئی دہائیوں تک جنگ لڑی ہے، اپنی قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، اس کے بعد ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر شرعی نظام بھی رہے گا اور اس میں جو ہے ہم خود مختاری کریں گے اور شریعت کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں گے۔ امن و امان کے حوالے سے اس پر بات چیت ہوئی ہے اور مسلمانوں کا دفاع کرنا اور اس ملک کا دفاع کرنا اجلاس نے اپنا اولین ذمہ داری قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ ہم پر لازم اور فرض ہے۔ دوسرا جو ایجنڈا تھا وہ اپنے حقوق، اقدار اور شرعی نظام کا دفاع تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہمارا شرعی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم اسلام کی بھی اور اس ملک کی بھی حفاظت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ دو چیزیں تھیں۔ جو تیسری اہم پوائنٹ تھا اس اجلاس کا وہ تھا کسی بھی ملک، ہمسائے ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال ہونا۔ یہ میں وہ پوائنٹ ہے جو ان کا اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اس میں کہا کہ اسلامی امارات نے یہ عہد کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ ہے۔ مزید کہا ہے کہ اس لیے تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی بھی ملک کے نقصان کے لیے استعمال نہ کرے اور اس عہد کی پاسداری کریں کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جو کوئی اس کے خلاف ورزی کرے گا وہ نافرمان اور سرکش سمجھا جائے گا اور اسلامی امارات کے اس فرد کے خلاف ضروری کارروائی کا حق حاصل ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو امارت اسلامی کے اندر سے جو کسی بھی ہمسایہ ملک پر جو ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے۔ چوتھا جو ایجنڈا تھا، انہوں نے کہا شرعی امیر کی جانب سے کسی بھی افغان کو بیرون ملک عسکری سرگرمیوں کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی کوئی بھی افغانی شخص ہوگا، وہ کسی بھی ملک ہو، چاہے انڈیا ہو، ایران ہو، پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہاں پر ان کو عسکری کارروائی کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور جو کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا یہ اقدام جائز نہیں ہوگا اور اسلامی امارات کو چاہیے کہ ایسے افراد کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جو آخری پانچواں نکات تھا اس کا کہ مسلمانوں کی عزت اور وقار اور وحدت اور اتفاق پر مضمر ہے۔ تمام مسلمانوں اور اسلامی ممالک پر لازم ہے کہ وہ باہمی اخوت کے دائرے میں ایک دوسرے کے ساتھ نیک اور تعمیری تعلقات رکھے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے اور اختلاف، انتشار اور جنگ و جدال سے اجتناب کریں۔ اس طرح تمام علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنے ممبروں کے ذریعے مذکورہ امور کے حوالے سے عوام کو آگاہی فراہم کریں۔ یہ تھے اعلامیے کے کچھ چیدہ پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بہرحال یہ ایک بڑا اہم اجلاس تھا جس میں پورے ملک کے اہم ذمہ داران شریک تھے اور انہوں نے اس بات کو حتمی فیصلہ کیا ہے۔ ایک تو افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی اور افغانستان کے اندر سے لوگ جو دوسرے ممالک میں جا کر جو کارروائیاں کرتے تھے اس کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کے خلاف امارت اسلامی بھرپور ایکشن لے اور ساتھ ہی ساتھ شرعی امیر کا حکم بھی آ گیا اور یہ بھی تمام تر علماء کرام کو کہہ دیا کہ وہ ممبر اور محراب کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس طرح کے اقدامات سے اجتناب کریں اور یہ امارت اسلامی کا متفقہ فیصلہ ہے کہ
کہ اب افغانستان کے اندر سے کسی بھی ملک پر کوئی بھی کارروائی، کوئی تخریب کاری نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی افغانستان سے اٹھ کر کسی دوسرے ملک جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی کرے گا، اور اگر ایسا کچھ کرے گا تو امارت اسلامی اس کے خلاف اقدام اٹھائے گی۔ تو یہ تھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو ان کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے، اور مزید جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے۔